السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوال آیا ہے ملتان سے، بلال صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کیا خواب میں جنات ڈرا دیتے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی طاقت کے تھرو، یعنی کوئی عامل جنات کو بھیجتا ہے اور بھیجنے کے بعد وہ خواب میں اس کے آ کے اسے ڈرا دیتے ہیں، اس بارے میں تفصیلی آگاہی دیجیے۔ سوال بہت اچھا ہے، اور بات یہ ہے کہ جواب سننے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور نئے آنے والے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اچھا، ویڈیو میں ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو فوراً کمنٹس باکس میں جا کر سوال کر دیا کریں تاکہ اس کا جواب بآسانی آپ کو دے دیا جائے، یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں تو بالکل ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے۔ سوال کیا گیا بلال صاحب نے کہ کیا خواب میں جنات ڈرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی دو صورتحال ہوتی ہیں۔ ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے، سب سے پہلی اس کو سمجھنا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے دشمنی کرنا چاہتا ہے اور اب دشمنی میں حد سے گزر گیا، یعنی حسد ہو گیا اسے، اب وہ چاہتا ہے کہ آپ کو تباہ کر دیا جائے، آپ کو ڈرایا جائے، آپ کو جو بھی کام کر رہے ہیں اسے روکا جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر سمجھ لیں بلیک میجک کا سہارا لیتا ہے، کالے جادو کا سہارا لیتا ہے۔ اب کالے جادو کا جب سہارا لیتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ پیسہ بھی خرچ کرے گا اس پر، اپنی جان بھی لگائے گا، ٹائم بھی لگائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عامل، جیسے کوئی عامل ہے اور اس نے عامل، یاد رکھیے گا کالا جادو، پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ کالا جادو کوئی بھی مسلمان عامل نہیں کرتا، کیونکہ جادو جو ہے وہ کرنا اسلام میں منع ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ لازمی بات ہے اگر کوئی جادو کراتا ہے تو جادو کرنے والا، جادو کرانے والا اسلام سے فارغ ہو جائے گا، یعنی وہ کفر کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب سمجھیں اس کو کہ ایک آدمی ہے اور اس سے کی دشمنی ہو گئی اور وہ کسی عامل کے پاس گیا، اور عامل کے پاس جانے کے بعد اس نے اس کا نام حلیہ یا جو بھی تھا بتایا اور کہا کہ اس کو پریشرائز کیا جائے، ڈرایا جائے، یا کوئی جنات ایسا ہو جو اس کے قریب بھیج دیا جائے تاکہ اس سے خوف زدہ ہو جائے۔ تو دیکھیں، اس کی دو صورتحال ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً عاملین جو ہوتے ہیں وہ تعویذات دیتے ہیں کہ گلے میں پہن لیں یا بازو پہ باندھ لیں، یا کوئی حصار پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ ہماری ایک ویڈیو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا کہ کس طرح حصار کیا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کس طرح حفاظت میں لیا جاتا ہے۔ بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے تعویذات پہنے ہوئے ہیں اور وہ حصار میں ہے، یعنی حفاظت میں ہے۔ اب کسی عامل نے اس کی طرف جنات بھیجا۔ اب جب وہ جنات اس کے پاس جاتا ہے اور اسے دیکھتا ہے کہ یہ تو حصار میں ہے اور حصار میں وہ جنات اس کا کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اسے ڈراتا ہے۔ کس طرح ڈراتا ہے؟ اس طرح کہ اسے خواب میں، یعنی خواب سو رہا ہوگا مگر اس کے دماغ میں اس جنات کا کنٹرول چل رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنات دور سے ہی انسان کے مائنڈ کو کیپچر کر لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب اس نے مائنڈ کیپچر کر لیا تو آپ کو خواب میں آ کے وہ سمجھ لیں سانپ کی شکل میں، اژدھے کی شکل میں، جنات کی شکل میں، یعنی ڈراؤنی سی شکلوں میں آپ کے پاس آئے گا، آپ کو میسج کنوے کرے گا کہ آپ فلانے آدمی سے تعلق کو ختم کر دیں، یا کسی عامل سے آپ علاج کرا رہے ہیں تو اس عامل کا کہے گا اس عامل سے دور ہو جائیں، نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس طرح یہ خواب میں آ کے ڈرا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا حصار نہیں ہوتا، گلے میں تعویذات نہیں پہنے ہوتے، تو باقاعدہ انہیں گھر میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے گھر کے، مطلب میں سو رہا تھا، ایسا لگا کوئی شخص میرے پاس ہے، یا ایسا لگا میری چادر کو ہلا دیا، یا ایسا لگا کہ کوئی میری والدہ یا والد کی شکل میں میرے برابر میں کھڑا ہے۔ تو یقین جانیں یہ بالکل ایسا ہے کہ یہ بالکل ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور یہ کسی کی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہم بات پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے
آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے اس طرح کا کوئی خواب دیکھا ہے، جس وقت بھی آپ نیند سے بیدار ہوں گے، آپ کی آنکھ کھلے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ ہی اپنے لیفٹ ہینڈ الٹے ہاتھ کی طرف صرف تھو کرنا ہے، تھوکنا نہیں ہے، صرف 3 دفعہ تھو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کر لینا ہے، پھونک مار کے پورے جسم پر پھیل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے وہ خواب جو بنایا گیا تھا وہ خواب میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کسی اچھے عامل سے رابطہ کر لیں، اور رابطہ کرنے کے بعد اپنی صورتحال سے آگاہ کریں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ عامل اس کا علاج بتائے گا۔ اچھا، ہم آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے اس کا ایک بہترین علاج سمجھ لیں، وظیفہ سمجھ لیں، بتاتا جاتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح جب خواب آنے لگیں تو یہ سمجھ لیں کہ سانپ بچھو کا دیکھنا، یا آپ کو سانپ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، یا سانپ آپ کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، یا چھپکلی ہے، بہت بڑی چھپکلی وہ آپ کا پیچھا کر رہی ہے، تو یہ سمجھ لیں زیادہ تر جادو کی علامتیں ہوتی ہیں جو آپ کو خواب میں دکھا دی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے سمپل سا وظیفہ کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء کوشش کرنی ہے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، اور بعد نماز عشاء آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب وتر پڑھ لیں، نوافل پڑھ کر دعا کر کے فارغ ہو جائیں، تو آپ نے 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے، اول و آخر چاہیں تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پانی پہ آپ نے دم کرنا ہے اور اس پانی کو پینا شروع کر دینا ہے۔ یہ عمل 41 دن تک جاری رکھنا ہے، اس میں ناغہ نہیں ہوگا۔ کوشش کرنی ہے نماز کوئی بھی چھٹنی نہیں چاہیے، انشاءاللہ اس طرح کے جادو سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔